اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح المن والجمود ولا یؤتیہ العطا والجود اذ کل موت منتقص سواہ وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَا هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمِ وَأَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَالْخِصَمِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَيَخْتَلَفَ مِنْهُ الْحَالُ وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْانْتِقَالُ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ وَالدَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَضَالِيلِ أَبِي الْقَاسِمِ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی احتیاطاً اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ میں جب کبھی کسی کو یا کسی عنوان پر پہلی مرتبہ خطاب کرتا ہوں تو احتیاطاً یہ جملے عرض کرتا ہوں کہ کلام مجید کا دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، یعنی جس زبان کا بھی رسم الخط ہے، مینوسکرپٹ ہے، قرآن کا اس میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن آج آپ کے روبرو تقریر کرتے ہوئے میں یہ کہنے کے موقف پر ہوں کہ کوئی ترجمہ صحیح ترین ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دو مختلف زبانوں میں کسی کتاب کا ترجمہ کرنا محفوظ ہو تو مترجم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اصل زبان کی قواعد سے، صرف و نحو سے، ضرب الامثال سے، محاوروں سے، لفظیات سے، پھر محل استعمال لفظ سے پوری طرح واقف ہو۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ لکھنے والے کی ولادت کس ماحول میں ہوئی، کس دور میں ہوئی، اساتذہ کون تھے، تربیت کا نہج کیا تھا، اور اس کے بعد جس زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے اس میں اس ادب کو منتقل کرنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں۔ اور اگر یہ باتیں پیش نظر ہوں اور ترجمہ کیا جائے، جیسے اگر کوئی غالب کے کلام کا ترجمہ انگریزی میں کرنا چاہے تو اس کو پوری غالب کی شخصیت سے واقفیت ہو، پھر انگریزی ادب سے واقفیت ہو۔ پروفیسر مجاور حسین صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ادب کے بہت بڑے استاد، اور ایسے میں مجھے الفاظ کی بہت زیادہ نگرانی بھی کرنی پڑتی ہے کہ اگر کتاب ترجمہ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ کوئی لفظ
اپنی جگہ مستقل معنی نہیں رکھتا، بلکہ اپنے محل استعمال سے معنی پیدا کرتا ہے۔ ترجمے میں اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ قرآن مجید چونکہ معجزہ ہے، اس لیے معجزے کا ترجمہ کسی انسان سے ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ معجز بیان پردے سے باہر نہ نکل آئے۔ اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یہ فقط ذرا سا فہم کی آسانی کے لیے ہے، اس لیے کہ کلام مجید کو پڑھتے پڑھتے اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ قرآن معجزہ ہے، وقت نزول سے قیامت تک کے لیے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہر 10 سال 15 سال 20 سال میں لغت کا پاٹھ بدل جاتا ہے، لفظ زندہ رہتے ہیں، لفظ مر جاتے ہیں، لفظ بیمار ہو جاتے ہیں، لفظ چٹکیاں لینے لگتے ہیں، لفظ متروک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کس لفظ کے کیا معنی تھے وہ بھی معجزہ، آج بھی معجزہ، قیامت تک کے لیے بھی معجزہ، لغت بدلتی رہے معجزہ باقی رہے۔ میں ایک ایسے شہر میں خطاب کر رہا ہوں کہ جہاں لفظ و معنی کی گرہ کھولنے والے لوگ ہیں، فصاحت جن کی آن ہے، بلاغت جن کی جان ہے، برجستگی جن کی شان ہے، تخیل جن کی اڑان ہے، جو الفاظ کو تولتے ہیں گویا موتی رولتے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑا سا آج چونکہ میری تمہیدی تقریر ہے، ذرا سا میں مقدمات کو قائم کرتا چلوں، پھر میں کل کی بعد کی تمام تقریروں میں شگفتہ کرتا چلا جاؤں گا۔ ایسے میں ایک لفظ ہے تقویٰ، قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کے آج معنی ہے پرہیزگاری، لیکن جس وقت کلام مجید نازل ہوا تھا اس وقت عربی میں قواعد نہیں تھی، صرف و نحو نہیں تھا، ببلیوگرافی نہیں تھی، لغت نہیں تھی، اس کے باوجود عرب فصیح بھی تھے، بلیغ بھی تھے، شاعر بھی تھے، ان کو اپنے کلام پر ناز بھی تھا، وہ خود کو بولنے والا اور دوسرے کو گونگا کہتے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس تقویٰ کا مفہوم یہ تھا کہ جیسے کوئی تنومند گھوڑا سنگلاخ پتھریلی ڈھلوان زمینوں پر چلتے ہوئے اپنے سوار کو گرنے سے اور اپنے سموں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے جس احتیاط سے قدم رکھتے ہیں اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کی ذوق سماعت کے لیے شکر گزار ہوں، اس کو تقویٰ کہا جاتا تھا۔ اب اس کو ذرا سا آپ آج کے پس منظر میں دیکھیں کہ یہ زر و سیم کا رجھاؤ، یہ اقتدار کی خواہش، یہ محل، یہ اونچی اونچی فلک بوس عمارتیں، یہ آسائشیں، یہ ساری چیزیں، یہ وہ ڈھلوان زمینیں کہ جہاں سوار گر بھی سکتا ہے، تم زخمی بھی ہو سکتے ہیں، اس پر جس احتیاط سے قدم رکھا جائے یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے جس کی تلاوت کی میں نے عزت حاصل کی۔ ام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ تیور دیکھیے، طرز خطاب دیکھیے، ذات واجب کی مخاطبت کا انداز دیکھیے۔ ام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، وہ آتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ ذرا سا آپ میرا ساتھ دیں، میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں تمہید کی اس منزل سے گزر جاؤں۔ ذرا سا آیت کے پہلے حصے پہ آپ غور فرمائیں، خطاب کے انداز کو دیکھیے، طرز تخاطب کو دیکھیے۔ ام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ دنیا میں دو کیفیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے رشک کی، رے شین کاف،
اور ایک کیفیت ہوتی ہے حسد کی۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے، جاہ میں، حشم میں، ملک میں، مال میں، کمال میں، علم میں، جاہ میں، اقتدار میں، اور یہ سوچے کہ وہ تو اپنی جگہ پہ رہے، میں بھی کوشش کرتے کرتے اس تک پہنچ جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں وہ دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے اور کف افسوس ملتا ہوا یہ سوچے کہ میں تو وہاں تک جا نہیں سکتا، کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آؤں۔ دنیاوی امور میں توجہ فرمائے کہ دنیاوی امور میں رشک حسد کی بنسبت بہتر ہے، مگر مقام حیدر کرار میں نہ رشک کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نہ کوئی انسان بڑھ کے علی بن سکتا ہے، نہ علی گھٹ کے انسانوں کی سطح تک آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد۔ یہ ہے وہ منزل کہ جہاں نہ رشک کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے۔ میں ذرا سا یہ بھی چاہتا ہوں کہ علمی نقطہ نظر سے بھی تھوڑا سا 1-2 دقیقوں کے لیے توجہ ہو جائے، اور یہ تقریریں میں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں، پھر نہ مجھے آپ جیسے سامعین میسر ہوں گے، نہ میں اس لب و لہجے سے تقریر کر سکوں گا۔ کوئی لفظ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حضور کہ کوئی معنی نہیں سمجھ میں آتے اس کی، آپ لغت میں تلاش کریں تو اس کی کوئی معنی نہیں ہوتی، جیسے سے، جیسے پر، جیسے تک، یہ لفظ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں لفظ جار، یہ جاری کرنے والے، مفہوم کو جاری کرنے والے۔ قرآن کی پہلی آیت آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم اسم ہے، نام ہے، رحمان نام ہے، اللہ نام ہے۔ اسم تو اسم ہے، میں بے کو ہٹا رہا ہوں، میں بے کو اگر ہٹا دوں تو اسم تو اسم ہے۔ جیسے اگر میں کہوں حیدرآباد، لکھنؤ، کوئی معنی ہی نہ ہوئے، لیکن اگر میں نے یہ کہا کہ حیدرآباد سے لکھنؤ تک، تو اس سے اور تک نے معنی یہ پیدا کیے کہ پہلے تو 2 شہروں کا تصور پیدا کیا، اس کے درمیان کے فاصلے کا تعین کیا، موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کو سمجھایا، پھر اگر کوئی شخص ان دونوں شہروں کو دیکھ چکا ہو تو اس کی نظر میں ان دونوں شہروں کی تصویر صامت نہ رہے، متحرک ہو کے رہ جائے۔ یہ ہے یہ سے اور تک، یہ ہے یہ سے اور تک، حیدرآباد سے لکھنؤ تک، یہ 2 لفظ ہیں۔ اگر آپ خالی سے اور تک کہیں تو ان کے آپ کو کوئی معنی نکل نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سے میں نے بے کو ہٹا لیا، اسم اللہ، رحمان، رحیم، جملہ پورے مفہوم کے ساتھ ذہن تک پہنچ نہیں سکتا، معرفت تو دور کی بات ہے۔ جملہ اپنے پورے معنی و مفہوم سمیت ذہن تک پہنچ نہیں سکتا، نہ کھلتا ہے نہ کھلتا ہے۔ یہ اب ذرا سا بے لگنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی تو اب ذرا سا میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا چلیے، میں آیت پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج یہ مقدمات قائم ہو جائیں۔ ایک حرف ہے بے، ایک سفر ہے مختصر سا، تھوڑا سا فلسفیانہ ہے، تھوڑا سا علم الکلام کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو میں اس منزل سے نکل جاؤں تو پھر میں تقریر کو شگفتہ کر دوں۔ الف نقطے کا ایک سفر ہے طول میں، نقطے پر نقطہ، 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 طول میں ہو تو الف ہے، پوائنٹ۔
نقطہ ایک اکائی ہے، نقطے کا نہ کوئی طول ہے نہ عرض ہے، نقطے کا کوئی ڈائمنشن نہیں ہے، نقطے کی لمبائی نہیں ہے، نقطے کی چوڑائی ہے، نقطہ اپنی جگہ ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے۔ اسی نقطے کا طول میں سفر الف ہے، اسی نقطے کا عرض میں سفر بے ہے، لیکن الف الوہیت کی نشاندہی کرے، علامت بن جائے، بے عرض میں آئے تو ابدیت کی نشانی بن جائے۔ لیکن غور سے اگر دیکھیں تو یہ طول میں الف ہے، یہ عرض میں الف ہے، لیکن نقطے نے آ کر الوہیت اور بندگی کا فرق سمجھایا۔ نقطے کی اہمیت کو دیکھیے کہ نقطے نے آ کر الوہیت اور ابدیت کا فرق سمجھایا، اور اب امیر المومنین نے کہا انا النقطۃ تحت الباء بسم اللہ۔ آج تک نقطہ سمجھ میں نہیں آیا، قرآن فہمی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے دنیا کے لیے؟ نقطہ اور اگر کسی نے نقطے کو چھوڑ دیا، دیکھیے نقطہ ایک پوائنٹ ہے، آپ نے پرکار میں، یا میں نئی نسل کی یہ لفظ استعمال کروں، کمپاس میں ایک پوائنٹ کو آپ نے نقطے پر رکھا اور دوسرے پوائنٹ سے آپ نے ایک پورا سرکل کھینچ دیا، ایک دائرہ بنا دیا۔ محیط یعنی سرکمفرنس کا ہر نقطہ ایک دوسرے سے پیوست ہے، نقطے کے بازو نقطہ، نقطے کے بازو نقطہ، نقطے کے پہلو میں نقطہ، نقطے کے ساتھ نقطہ، یہ پورا ایک دائرہ ہے، اور درمیان میں ایک مرکز ہے، سنٹر پوائنٹ ہے جو نقطہ ہے۔ اگر یہ دائرے کا ہر نقطہ مرکز سے متصل نہ رہے، مرکز سے مربوط نہ رہے تو دائرہ قیام نہیں پا سکتا۔ آپ توجہ فرمائیں میرے جملے پہ، ہر نقطہ بکھر جائے، یہ پورا دائرہ ہے ملک عظیم۔ پہلی تقریر ہے میری، یہ پورا دائرہ ہے ملک عظیم، اور اگر یہ اپنے مرکز سے مربوط نہ رہے تو ملک کا کوئی حصہ قرار سے نہیں رہ پائے گا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ نظام شمسی، نہ کہکشاں، نہ طیارے۔ ملک عظیم بکھر جائے اگر نقطے سے متصل نہ ہو جائے۔ ایک صلوات شاہ فرمائیں بر محمد۔ میں نے آپ کا وقت لیا، میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت لیا، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ آج میری اس تمہیدی تقریر میں یہ اب ذرا سا آیت پر آتے آتے ان آیات پر بھی جو روزانہ آپ کی تلاوت میں اس پر بھی غور کر لیں، اور وہ بھی محض اس لیے کہ ہم نقطے سے مربوط ہیں، مرکز سے ہم مربوط ہیں۔ اب دیکھیے یہی آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں کتنے دروازوں کو کھولتی ہیں، کتنے دروازوں کو بند کرتی ہیں۔ سورہ فاتحہ پہلا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ذکر کھلا، غفلت کا دروازہ بند ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، باب حمد کھلا، ناشکر گزاری گئی۔ الرحمن الرحیم، باب رحمت کھلا، مایوسیوں کے دروازے بند ہوئے۔ مالک یوم الدین، وہ دین کے دن کا مالک ہے، باب خوف کھلا، سرکشی گئی۔ وہ دین کے دن کا مالک ہے، یہ دین کا دن ہے، کوئی یوم اقبال اور یوم غالب نہیں ہے جو آپ اور ہم منا سکیں، یہ دین کا دن ہے، مالک یوم الدین، وہ ہے دین کے دن کا مالک۔ باب خوف کھلا، احتیاط بڑھی، سرکشی ختم ہوئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ باب دعا کھلا، باب دعا کھلا، رحمتوں کے دروازے کھلے، انسان کی مایوسیاں ختم ہوئی۔ لیکن صرف دعا اتنی، اور یہ بھی اس پر گفتگو ہوگی کبھی اگر وقت مل گیا مجھے، ہم کو دیگر مترجمین کا ترجمہ بھی، ہمارا ترجمہ بھی، دونوں آپ کی نگاہوں، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یہ بھی آپ کی نظر میں ترجمہ ہے۔ ہم کو سیدھے راستے پہ قائم رکھ، یہ بھی ایک ترجمہ ہے۔
یہ دونوں جن کو سیدھے راستے کی ابھی ہدایت نہ ہوئی ہو وہ ہدایت طلب ہو. دیکھیے ہدایت منزل کی نہیں ہے، دعا میں ہم کو منزل کی ہدایت فرما نہیں ہے، ہم کو راستے کی ہدایت فرما، راستے کی ہدایت فرما. اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک تو باب دعا. اب یہ دیکھیے اس کے فوراً بعد صراط. اب یہ غور سے سنیے، میں زیادہ اس پر بول نہیں پاؤں گا، آپ کی ترقی یافتہ فکر پر چھوڑ رہا ہوں ان کے ترجمے کے آخری لفظ کو. صراط الذین، ان کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. باب تولا کھل گیا. غور فرما رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت فرما. راستے میں تخصیص ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جس پر تو نے اپنے غضب کو نازل کیا. باب تبرا کھل گیا. دیکھیں میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ جینوں کو. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ذرا سا رک جاؤں. کسی خطیب کے لیے اس کو لفظ کے انتخاب میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی. لفظ کے سامنے سب باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ جس میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خطیب کی بات کر رہا ہوں. وہ جس لفظ کو چاہے منتخب کرے، جس لفظ کو چاہے بل دے دے، جس لفظ کو چاہے کروٹ دے، جس لفظ کو چاہے اوجہ سریا پر لے جائے، جس لفظ کو چاہے نظر انداز کر دے، جس لفظ کو چاہے پیچھے سے اگلی صفوں میں جگہ دے، جس لفظ کو چاہے اپنے پاس خاص مقام عطا کرے، خلق دے دے اس کو. خطیب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور لفظ کا انتخاب موضوع کے اعتبار سے کرے. اگر شعری تقریر کر رہا ہے تو لفظوں کا پیرہن شوق بھی ہو، رنگین بھی ہو. اور اگر فلسفے کی گفتگو کر رہا ہو تو لفظوں کے چہرے کو کرخ دیکھے، ذی علم دیکھے، ان کی پیشانیوں کو کشادہ دیکھے. جس لفظ کا چاہے انتخاب کرے. اور اگر انشائیہ ہو تو لفظوں کو بلا کے کہے کہ تم بھی آ جاؤ، صرف ہو جاؤ، تاکہ تم ادب میں محفوظ ہو سکو. جی یہ خطیب جس لفظ کو چاہے انتخاب کرے. لیکن منبر سے جب وہ ذکر کرتا ہے تو ہر لفظ کا انتخاب نہیں کرتا. اس میری اشاریت اور علامت کو اگر آپ اٹھا لیں تو میں ایک سانس لے سکوں گا. ہر لفظ کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ لفظوں میں سے نجیب الطرفین الفاظ. میں کیا کہہ گیا؟ لفظوں میں سے نجیب الطرفین الفاظ کو منتخب کر کے یہ کہتا، ہر لفظ کو نہیں، کم نصب الفاظ کو نہیں، بے نصب الفاظ کو نہیں. اگر آپ نے یہ لفظوں کو، میری ان اشاریت کو الفاظ کے ساتھ ہی رکھا تو بھی غنیمت ہے. اور اگر آپ نے لفظ کی جگہ کسی انسان کے چہرے پہ پیوست کر دیا تو میری تقریر کا حاصل ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد و آل. جی نجیب الطرفین الفاظ کا انتخاب کرے، یعنی اس کے پچھلے انصاب کو دیکھے، الفاظ کے انصاب کو، کہ اس کے پورے نسب میں کوئی غیر نجیب تو نہیں ہے. اور اس کے بعد کہے کہ جا کے کوثر و تسنیم پہ نہا کیا، تجھے ذکر آل محمد کے لیے منتخب کیا گیا ہے. یہ احتیاط ہے الفاظ میں خطیب کے انتخاب کی. اب ایسی منزل پر جب آپ مرکز میں آئیں اور ذکر کو لینا چاہیں، اب میں تقریر کو وسعت دے رہا ہوں. میں آپ کے لیے 50 منٹ کی تقریر کروں گا، ایک یونیورسٹی کا پیریڈ، اور اس کے بعد 10 منٹ میں آپ کے لیے مسائل پڑھ دوں گا. میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کل کے بعد اگر موضوع میں آپ نے پسند کیا تو میں 2-4 منٹ کی توسیع لے سکوں گا. میں بار نہیں بننا چاہتا 2 گھنٹے کے لیے کہ جہاں میں آپ کے ذہن پہ بوجھ بنوں. آج ذرا سا اس رخ پہ بھی غور کریں.
ملک کا نام میں لے تو سکتا ہوں، لوں گا بھی، اس لیے کہ نہ مجھے خوف ہے نہ جھجک ہے. میں نہ کسی کی روٹی کھاتا ہوں نہ آپ کھاتے ہیں. جس کی روٹی کھاتے ہیں اسی کا حق نماز ادا کرتے بھی. جی تو ایسے میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. آج سعودی عرب کا نصاب، خاص طور پر تاریخ کا نصاب، میری نظر میں ورق ہے. میں عموماً ممبر سے بعض نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ میری طہارت لسانی زائل ہو جاتی ہے، تو میں بعض نام نہیں لیتا ہوں، تو چھوڑ دیتا ہوں میں آپ کے غور و فکر کے لیے. مگر میں یہ اس لیے کہنا چاہتا تھا کہ آپ کی نگاہ میں یہ رہے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پورے نصاب پر میری نظر ہے. میں گزشتہ 3 برس سے اسی کام میں مصروف ہوں، اسی تحقیق میں مصروف ہوں کہ آخر یہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہی ہے. اور آج میں 1439 ہجری کو آپ کے روبرو خطاب کرتے ہوئے 20 محرم کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جگہ جگہ سے علی کا نام ہٹا دیا گیا. آپ کے سامنے ہوں میں، تقریر محفوظ ہو رہی ہے. میرا ٹیلی فون نمبر یہاں بہت سارے لوگوں کے پاس آپ کو مل جائے گا. آپ سے دور نہیں ہوں میں، آپ کبھی بھی مجھے ریفر کر لیں. ہٹا دیا جائے گا. یعنی دیکھیے، تاریخ میں ذوالشیرہ کا تذکرہ تو ہے مگر وہ نام نہیں ہے. ہجرت کا تذکرہ تو ہے، وہ نام نہیں ہے. میں گزشتہ مرتبہ سجاد باغ میں تقریر کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا تھا کہ دعوت ذوالشیرہ کے موقع پر اگر آپ ہماری تاریخ نہیں پڑھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عربی تاریخ بھی نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی کوئی مسئلہ. کم سے کم دا فال آف رومن امپائر سے گبن کو تو اٹھا لیجئے، کم سے کم، کہ جس نے دعوت ذوالشیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا A profound silence was observed throughout the assembly until the youngest among all called Ali stood up and told the prophet of God, I witness that you are the prophet. گبن کہتا ہے کہ ایک ایسا گہرا سکوت اور سناٹا طاری تھا مجمع پر جب اللہ کے رسول نے دعوت ذوالشیرہ دی تھی تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں، پلکیں جھپکنا بھول گئی ہیں، چہرے پتھر کے ہو گئے ہیں، سانس کی آمد و شد رک گئی ہے، انسان مجسمہ بن گئے ہیں، ہوا چپ ہے، فضا خاموش ہے. ایسے میں ایک بچے نے جس کا نام علی تھا کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہوں. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ اگر اس موقع سے میں علی کو ہٹا لوں تو سوائے اسلام میں کفر کے سناٹے کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ آج تمہیدی تقریر ہے، میں تقریروں کو آگے لے جا رہا ہوں مگر میں آج یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن میری تقریر سے اور میرے لب و لہجے سے واقف ہو جائے. میں گونگے صحراؤں کا بولنے والا ہوں، دکن کا بولنے والا ہوں. میری زبان میں نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ شوخی ہے، نہ سنجیدگی ہے، کوئی رنگ نہیں میرے پاس. میں تو بس آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر آپ اٹھا لیں میری تقریر کو اور میرے لب و لہجے کو آپ تک پہنچا سکیں. ہجرت کا وہ منظر کہ وہ عرب کی کھینچی ہوئی تلواریں، وہ ان کے منہ سے غصے سے اڑتا ہوا جھاگ، وہ تمتمائے ہوئے چہرے اور محمد کے قتل پر آمادہ گھیر لیا گیا. اور ایسے میں جو بستر پہ تھے ان کا نام کیا لوں؟ وہ تو آپ کے دل کی ہر دھڑکن میں وہ نام ہے. تم نے وہ نام ہٹا دیا. رونے والوں کا تو تذکرہ کیا، سونے والے کا تذکرہ نہیں کیا. جی وہ نیند، وہ ایسی نیند جو ثقلین کی عبادت سے برتر نیند ہو، وہ ایسی نیند کہ جس نیند پہ پروردگار نے اپنی ساری قدرت کاملہ کو حوالے کر کے کہا یہ میری مرضی نہیں تیری مرضی. مرضی رب کا جو سودا ہے اس نیند میں
جو ایکسچینج ڈیل ہے یہ نہیں ہے کہ نی سودا آج معاوضہ کل، یہ نہیں، یہ سودا یوں نفس کو خریدا، یوں مرضی اور اختیار کو دیا۔ چونکہ مسئلہ یہی تھا، مرضی اور اختیار کو دے دینے کے بعد ان حکمرانوں کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی تھی، تھوڑی سی زمین پر، ملک عظیم نہیں، ملک عظیم نہیں، تو انہوں نے کہا نام ہٹاؤ، بدر، احد، خندق، خیبر، میں یہ تفصیلات نہیں پڑھ رہا ہوں، سب آپ کی سنی، لیکن ان سے نام ہٹا دیا گیا۔ میں ایک جملہ پوچھوں، آپ کو وہ جملہ یاد ہے؟ رسول اکرم نے علم بار بار دیا، مطالبے پر دیا، اور اس کے بعد آخر میں یہ کہا کہ کل میں علم اس رجل کو دوں گا۔ حضور والا جی، رجل، میں سمجھتا ہوں رجل کے معنی مرد ہوتے ہیں جی، کل میں علم اس مرد کو دوں گا۔ اور اب اگر اسی کا نام وہاں سے ہٹا لیا جائے تو پوری فوج میں مرد کی جو ضد ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیا رہ جاتا ہے؟ صلوات شاہ فرمائے بعد محمد آپ کو معلوم ہے کیا رہ جاتا ہے؟ میری احتیاط آپ کے پیش نظر ہے، جس لفظ کی جو ضد ہے جب مرد کو ہٹا لوں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کو تسلیہ کریں، صلوات شاہ فرمائے بعد محمد محمد۔ حضور والا 75 برس میرا سن ہے، اور آپ نے جیسے صلوات ارشاد فرمایا اس سے تو زیادہ میری آواز ہے، کیا باقی رہ جاتا ہے؟ یہ حال ہے، یعنی آپ نے یہ ہٹا دیا، آپ نے ہٹا دیا۔ ہمارے لڑکپن کی بات ہے، میرے ہم عمر حضرات بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، کچھ کم بھی ہوں گے مگر میری گواہی کے لیے کافی ہیں کہ جب ہم طالب علمی کے دور میں تھے، غالباً 8ویں جماعت میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس میں ایک آپشنل سبجیکٹ ہوتا تھا کہ چاہے تو لڑکا کمپوزٹ میتھمیٹکس لے لے اور چاہے تو ہسٹری آف انگلینڈ لے لے۔ انگریزوں نے اپنی تاریخ جب مرتب کی تو اس کو ہسٹری آف انگلینڈ کہا، ہسٹری آف کرسچینٹی نہیں کہا۔ آپ غور فرمائیں، میرے جملے کی گہرائی اور گہرائی تک اگر آپ پہنچ گئے تو میں بڑی زحمتوں سے بچ جاؤں گا۔ اس کو ہسٹری آف انگلینڈ کہا، ہسٹری آف کرسچینٹی نہیں کہا۔ لیکن جب تاریخ اسلام، بلکہ تاریخ مرتب کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اگر میں اردو کی تاریخ لکھنا چاہوں حضور تو میں یہ لکھوں کہ اردو کب آئی ہندوستان میں، کن کن زبانوں کے لفظ ہیں، کس کا میل کس کے ساتھ ہے، کس کا ازدواج کس کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، میں ذرا آسان کرنا چاہتا ہوں تقریر کو، تاکہ میں تمثیل اٹھانے کا عادی تو نہیں ہوں مگر میں نئی نسل کے لیے کبھی کبھی تمثیل اٹھاتا بھی ہوں۔ دیکھیے، ہر لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، ترکیب کے لیے 2 لفظ چاہیے، کسی لفظ کو کسی لفظ سے ترکیب دینا ہو تو 2 لفظ چاہیے۔ میں آپ کے سامنے 2 لفظ رکھ رہا ہوں، ایک لفظ تو ہے بصیرت، ایک طرف میں نے رکھ دیا، اب ایک طرف میں 3 لفظ رکھ رہا ہوں، مومن، کافر، منافق۔ اب آپ بصیرت کو ملا کے اگر ترکیب دینا چاہیں تو بصیرت مومن ہو سکتی ہے جی، یعنی یہ لفظ کا ازدواج ہے، کون سا لفظ کس لفظ سے جوڑ کھاتا ہے۔ بصیرت مومن تو لفظ ہو سکتا ہے، بصیرت منافق بصیرت کافر نہیں بنتی، اس لیے کہ کافر منافق کو بصیرت میسر نہیں ہے، بصیرت تو فقط مومن کا ورثہ ہے۔ تو یہ ہے مزاج لفظوں کا، یہ مزاج ہے لفظوں کا۔ اور ایسے میں انہوں نے یہ کیا
کہ جب تاریخ کو مرتب کرنا چاہا، اور ہم اگر تاریخ کو مرتب کریں، اردو کی تاریخ کو مرتب کرنا میں چاہوں تو یہ لکھوں کہ کون سی زبان کے لفظ آئے، کون سا لفظ کس لفظ کے ساتھ جوڑ کھایا، کیا ترکیب بنی، کس لفظ سے کیا علامت بنتی ہے، کون سی علامت کیا معنی پیدا کرتی ہے، یہ ہوگی۔ پھر کیسے اردو پھیلی، کس نے اردو کو وسعت دیا، کیسے شمال سے جنوب میں گئی، کہاں رکی، کہاں چلی، کہاں رین بسیرا کیا، کہاں اپنے نقش قدم چھوڑے، کہاں جلتی ہوئی الاؤ کی راک کو نشان راہ کے طور پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، کب گوداوری کے پار اتری اور کب مڑ کے دیکھا تو کوئی کنارہ ہی نہیں تھا، بس ایک ہی کنارہ تھا۔ یہ ہوگی اردو کی تاریخ۔ اور اگر میں اردو کے شعراء اور ادیبوں کی سوانح لکھ دوں تو یہ ادیبوں اور شعراء کی تاریخ تو ہوگی، اردو کی تاریخ نہیں ہوگی۔ جی حضور، جب تاریخ اسلام کو مرتب کیا گیا، غور سے مجھے سنیے، تو اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کب سے شروع ہوا۔ میرے سامنے اس وقت سیاہ ستہ کی پوری 6 کی 6 کتابیں کھلی ہوئی ہیں اس وقت، جب میں آپ کو اس وقت کتاب کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو احادیث ڈھونڈنا ہو، جیسے انا مدینۃ العلم علی بابھا، اگر آپ کو ایک میں نہیں مل گئی تو دوسری میں مل جائے گی، دوسری میں نہیں ملی تو تیسری میں مل جائے گی، تیسری میں نہیں ملی تو چوتھی، پانچویں، چھٹی میں مل جائے گی، اور کسی میں نہ ملی تو مستدرک حاکم میں مل جائے گی، کنز الامہ میں مل جائے گی۔ یہ احادیث سوائے ایک حدیث کے، بہت غور سے مجھے سنیے، ایک تحفہ گل ہے غریب الوطن مسافر کی طرف سے، سوائے ایک حدیث کے کہ یہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ سرکار رسالت نے کہا اول ما خلق اللہ النوری۔ پوری کتابوں میں، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، مشکات میں نہیں ہے، مسند احمد امام حنبل میں نہیں ہے، موطا میں نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ملے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے نہیں ملے گی کہ اگر اس حدیث کو لکھ دیتے تو اس کے فوراً بعد یہ لکھنا پڑتا کہ انا و علی من نور الواحد۔ جی ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد وآلہ۔ تو اس لیے اس حدیث ہی سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے جابر و مستبد بادشاہوں کی تاریخ لکھی، اور اگر انا ولی من نور واحد لکھ دیتے تو اس کے بعد نور کی جگہ نور کو آنا تھا، نور کے مسند پر نور کو آنا تھا، نور کے مقام پر نور کو آنا تھا۔ چونکہ ظلمتیں مسند نشین ہو چکی تھیں، اور وہ لوگ مسند نشین ہو چکے تھے جن کو علم قرآن نہیں تھا، علم کتاب نہیں تھا، تو نتیجہ یہ تھا کہ بوئے گل نالے دل دودھ چراغے محفل، جو تیری بزم سے نکلا تو پریشان نکلا۔ جی جی یہ کیفیت تھی۔ تو اس لیے اس حدیث سے انکار کر دیا۔ اور اب لکھا کیا؟ جابر اور مستبد بادشاہوں کی تاریخ لکھی، اٹھا کے دیکھ لیجئے، بازار میں دستیاب ہے، لائبریریوں میں ہے، ناصریہ لائبریری ہے آپ کے پاس ہے، قریب میں ہے، یہیں تو ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ کوئی تاریخ کو لکھنے والا ان کی تاریخ کو لکھا، اسلام کی تاریخ کو نہیں لکھا۔ یہ نہیں لکھا کہ پوچھنے والے نے پوچھا متا وجبت لک النبوہ اور فرمایا وہ آدم بین الماء والطین، یہ نہیں لکھا۔ یہ نہیں لکھا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، یہ نہیں لکھا۔ اگر یہ لکھتے تو یہ بھی لکھنا پڑتا کہ مسجد سے دروازے سے آواز آئی کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے۔ نہیں لکھا۔ یہ جابر اور مستبد بادشاہوں کی تاریخ لکھی۔ حضرات میں ذرا دھیمے لہجے میں 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی غیر جانبداری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری تقریریں، بلکہ یہ امام حسین کی مجلسیں، یہ صرف ایک فرقے کے لیے تھوڑی ہیں، یہ تو ساری انسانیت کے لیے۔ آئیں بیٹھیں سنیں، یا کوئی دل آزاری کی گفتگو نہیں ہوتی۔
اس دن بھی تو سب مل کے بیٹھے تھے جس دن کہا تھا باقین باقین. آج کیا مسئلہ ہے؟ آئیں اور سنیں، بیٹھیں، غور کریں اس بات پر کہ جب آپ نے اسلام کی تاریخ ہی دیکھی. میں کتنی غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہوں. خیال قاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو کہ آپ کو جب اشاعت اسلام تاریخ اسلام ہی لکھنا تھا تو آپ نے ان تلواروں کا تو تذکرہ کیا جن تلواروں نے زمینوں کی فتوحات کی. اور سمجھے سنیے، زمینوں کو فتح کیا، دلوں کو نہیں. تو آپ جب اشاعت اسلام کی تاریخ لکھ رہے ہیں تو ان حضرات کا بھی تو تذکرہ کیجئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے کوئی تلوار لے کے جنگ کرنے تو نہیں آئے تھے، لائے نہیں تلوار. اپنے سلوک سے لوگوں کو ہم نوا کیا، ان کا سلسلہ آگے بڑھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تک کے دہلی میں تشریف فرما ہیں، ان کا سلسلہ آگے بڑھا، چراغ دہلی تک گیا، ان کا سلسلہ آگے بڑھا. خواجہ بندہ نواز یسوع دیہات کے دیہات مسلمان ہوئے، جوگ در جوگ لوگ مسلمان ہوئے. وہاں سے آگے بڑھا، دکن میں سلسلہ آ گیا. آپ نے کم سے کم ان کو تو تاریخ میں جگہ دی ہوتی. کیا سناٹا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو تاریخ میں جگہ نہیں دی صرف اس لیے کہ وہ ایک روبائی شاہ ہفت حسین بادشاہ ہفت حسین. آپ نے ان کو جگہ دیکھیے، میری تقریر کے رجحان کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان سے کہ تم نے پنجتن کو تاریخ میں کیوں نہیں جگہ دی. پنجتن تمہاری تاریخ کے محتاج نہیں ہے، تمہاری تاریخ پنجتن کی محتاج تھی. آج تمہاری تاریخ تاریخ اسلام نہیں ہے، دہشت گردوں کی تاریخ ہے. دہشت گردوں کی تاریخ ہو کے رہ گئی تاریخ اسلام. یہ فرق پڑ گیا. اگر تم نے صحیح لوگوں کو صحیح جگہ دی ہوتی تو آج اسلام سرخرو ہوتا. آج تم پہ تہمت نہ لگتی کہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے. یہ تہمت نہ لگ. اور جو لوگ دہشت گرد نہیں ہے وہ مظلوم کے ساتھ. تاریخ یہ ورق بھی لکھے گی، یہ ورق بھی لکھے گی. فرق یہ ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نہیں پہچانی جا سکی. اور اگر یہی ہو جاتا، آخری جملے، میں منزل تک پہنچ گیا، شاید 2-4 منٹ مجھے تاخیر ہو گئی ہے، مگر اتنا تو آپ روا رکھیں کہ اگر یہ لکھ دیتے تو ملک عظیم بھی واضح ہو جاتا، کتاب بھی واضح ہو جاتی، حکمت بھی واضح ہو جاتی. اور یہ بھی واضح ہو جاتا کہ اگر وہ تلوار جو ذوالفقار تھی، جو ذوالفقار ہے، جو ذوالفقار آئے گی، اس کی منزل اور اس کی صفت کیا ہے، یہ کبھی قتل کے لیے نہیں اٹھی، کبھی نہیں. جب تک کہ مقابل نے خود یہ نہیں کہا، اس کے نفس نے، کہ اور مجھے قتل. علی نے کسی بزدل پہ تلوار نہیں اٹھائی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بزدل پہ علی کی تلوار نہیں اٹھی. کسی پیٹ پھیر کے جانے والے کا علی نے تعاقب نہیں کیا. کسی کے جان بچا کے اپنے آپ کو فرار کرنے والے کا تعاقب نہیں کیا. علی نے تو بزدلوں کا کبھی تعاقب کیا نہ تلوار چلائی. جو اگر چلائی ہوتی تو کون بچ جاتا؟ کوئی بچتا نہ، کوئی بچتا نہ، تاریخ میں تذکرہ ہوتا. حضرات، میں آج یہ چاہتا تھا کہ اگر تعارف کم ہوتا تو میں اختیار صاحب ملک عظیم پہ تذکرہ کرتا، مگر میں اس کو کل کے لیے ملتوی کرتا ہوں. آج صرف اتنا کہوں، علی اس صاحب ارادہ کا نام ہے کہ ہم نے اپنی محبتوں سے، ہمارے احباب نے بہت ساروں کو وہ خطاب دیے جو ان پہ چسپاں نہیں ہوتے تھے. جی، جنگ لڑنے والوں کو یہ لکھا شجیع، بہادر،
صفشکن، غازی، یہ تمام القاب لکھے، مگر معذرت خواہ ہوں ان ساری چیزوں کے باوجود بھی کسی کو کرار نہیں لکھ سکے۔ آپ ہاں میرے اس جملے کو، کسی کو کرار نہیں لکھ سکے، اس لیے کہ ایک شرط ہے کرار لکھنے کے لیے، کرار وہی ہوتا ہے جو غیر فرار ہوتا ہے۔ مسرور ہوگا کیسے لکھتے، کیسے لکھتے؟ اور یہ تو دور صفین میں حضرات، میں اگر یہ جملے آگے پڑھوں تو مجھے 5-7 منٹ لگتے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو پڑھوں، ورنہ میں پھر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جی بس میں تیزی سے پڑھ دوں گا کہ جب صفین کا مرحلہ آیا اور ایک مرتبہ مخالف نے یہ کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب کبھی ہم دعوت مبادرت طلبی کرتے ہیں تو ہر بار علی آ جاتے ہیں، کوئی اور کیوں نہیں؟ تو علی کے چہرے پہ تبسم آیا، ایک 12-13 برس کے صاحبزادے کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہاں میرے قریب آؤ۔ بلایا، سر پہ عمامہ باندھا، کمر میں پٹکا اپنے ہاتھ سے باندھا، تلوار اپنے ہاتھ سے لگائی، گھوڑے کو اشارے سے بلایا، بازو تھاما، سوار کیا، لیکن اتنا کیا کہ چہرے پہ ایک نقاب ڈال دیا، کہا اب تم جاؤ، میں اپنی تقریر کو روک رہا ہوں، میں تقریر نہیں کروں گا، میں میر انیس کو حوالے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں گا، میں تقریر نہیں کروں گا۔ کہا اب تم جاؤ۔ گھوڑا نے جست لی اور آ کے جب قلب لشکر میں کودھا تو اہل لشکر نے دیکھ کے کہا یہ تو پھر علی آ گئے، اور اس کے بعد گردش دے کے میمنہ اور میسرے کو یوں منقلب کیا کہ ہیبت سے فوج بھاگنے لگی، تو کہا یہ تو پھر علی آ گئے، اور ادھر تلوار نکال کے حملہ کیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں، میر انیس فرماتے ہیں کہ ترچی چلی جبھی پہ تو ابرو اڑا دیے، جس نے کما کو زہ کیا بازو اڑا دیے، پر بستہ کر کے تیرے سے پہلو اڑا دیے، راکب کے پاؤں گھوڑے کے زالو اڑا دیے۔ گل تھا کہ ہم تو جنگ میں رستم کو ٹوک لیں، لیکن اجل کے وار کو کس طرح روک لیں؟ ہر جا لپک لپک کے جو وہ شعلہ خو گئی، میدان میں مثل برق چمک چار سو گئی، مودی تڑپ کے مر گئے جب روبرو گئی، بچھو کا ڈنک اس کو لگا جس کو چھو، جوہر چھری تھی منکر ایمان کے واسطے، نشتر تھی اس کی نوک رگے جا کے واسطے، رکتی نہ تھی وہ سامت ہمتن کے سامنے، کس چیز چمک سے جاتی تھی تمتن کے سامنے، تصویر مر پھرتی تھی دشمن کے سامنے، غل تھا ارے نہ جائیو ناگن کے سامنے، لب کی تو دم بھی خوف سے مارا نہ جائے گا، زہر اس کا چڑھ گیا تو اتارا نہ جائے گا۔ جی وہ منہ کی آبتار سرکار حضور والا میر انیس نے تلوار کا سراپا لکھا ہے، وہ منہ کی آب و تاب، وہ چمخم، وہ بانک پن، وہ نوک جھونک کا وہ چمکتا ہوا بدن، خون عدو کا جسم میں وہ سرخ پیرہن، وہ چال سر جھکا کے چلے جس طرح دلہن۔ کیا شان، کیا شکو تھی، کیا زرق تھی، مثل عروج زیور جوہر میں غرق تھی۔ تو اہل لشکر پکار اٹھے، میں شرمندہ ہوں آپ سے کہ میں اس تیزی سے یہ شعر نہیں سنا سکا جس تیزی سے تلوار چل رہی تھی صفین، میں شرمندہ دیکھ کے اہل لشکر پکار اٹھے، یہ تو پھر علی آ گئے۔ تو ایک مرتبہ انیس سے پھر آپ ہی کے شہر کے ایک شاعر کو ایک شعر دے کے تقریر کو اختتام کرا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دینا عباس، اور اس کے بعد ماہر لکھنوی، تیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح، تیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح، فوج نظروں پہ اٹھا لی در خیبر کی طرح۔ ماہر لکھنوی مرحوم، تیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح،
فوج نظروں پہ اٹھا لی در خیبر کی طرف، اور اس کے بعد آئے باپ کی خدمت میں آئے. باپ نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا. بیٹے نے باپ کے گلے میں باہیں ڈال دی. علی نے جھک کے دونوں شانوں کو چوم لیا. آپ پہنچ گئے منزل تک. آپ منزل تک پہنچ گئے، دونوں شانوں کو چوم لیا. کتنا بھروسہ تھا علی کو عباس کے شانوں پر. عزیزان گرامی، 28 محرم ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تک کہ یہ جملے پہنچ جائیں. امیر المومنین کوفے میں مقیم تھے. ایک مرتبہ حسن کو بلا کے کہا، بیٹے میرا دل زینب و ام کلثوم کے بغیر گھر میں نہیں لگتا، بیٹے جاؤ دونوں کو لے کے آؤ. اور ایک مرتبہ مڑ کے حسین سے کہا، حسین زینب تم کو بہت چاہتی ہے، تم بھی زینب کو بہت چاہتے ہو، تم بھی ساتھ چلے جاؤ. مگر حسن سے کہا، حسن دیکھو جب مدینے سے نکلنا تو نصف شب کے وقت نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کسی نامحرم کی نظر ناخوں پہ پڑ جائے. رات کو نصف شب کو نکلنا، اور جب کوفے میں پہنچ جانا تو مجھے اطلاع دے دینا، اور خیال رکھنا کہ کوفے میں پہنچو تب بھی نصف شب کے وقت پہنچو. گئے امام حسن و حسین شہزادیوں کو لے کے آئے. ایک مرتبہ کوفہ پہنچے. امیر المومنین اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے. ابا اوڑھ کے ایک لخت اٹھ کھڑے ہوئے. اصحاب نے پوچھا، یا علی کدھر کو چلے؟ کہا میری بیٹی آ گئی، میری بیٹی آ گئی. پہنچے اور اس کے بعد قریب پہنچے، دیکھا قافلہ کھڑا ہوا ہے. ساربان کے پاس جا کے کہا، لا ناخے کی مہار مجھے دے دے، میرے بیٹی کی ناخے کی مہار مجھے دے دے. آج علی ساربان بنے گا، ساربان بنے گا. ناخے کی مہار تھام کے ایک مرتبہ ہماری کے پاس آئے. کہا بیٹی ذرا پردہ ہٹانا، زینب محمل کا پردہ ہٹانا. شہزادی نے پردہ ہٹایا تو کہا، زینب دیکھ لے بیٹی یہ کوفے کا راستہ ہے، یہ کوفے کا راستہ ہے بیٹی. آگے بڑھا قافلہ. کچھ دور جانے کے بعد پھر آئے ہماری کے پاس اور کہا، بیٹی ذرا ہماری کا پردہ تھوڑا ہٹا دے. بیٹی زینب نے پردہ ہٹایا تو کہا، بیٹی یہ دیکھ کے کوفے کا دروازہ ہے، یہ ایک مرتبہ دیکھ لے بیٹی. اور اس کے بعد کچھ دور اور قافلہ آگے بڑھا، پھر قریب پہنچے. کہا بیٹی زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا. بیٹی پردہ ہٹایا تو کہا، بیٹی غور سے دیکھ لے یہ کوفے کا چوراہا ہے. تو زینب نے کہا، بابا یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بابا یہ آپ عباس کو بتائیں. جب قافلہ بڑھنا سر کوفے میں پہنچا تو زینب نے عباس کے سر کو دیکھ کے کہا، عباس. اور زینب گلے سر ہو گئی مجلس. میں نے آپ کو زحمت دی. کل کا ایک دن آپ کے پاس درمیان میں ہے، پرسوں پہلی سفر ہے. شہزادیاں دربار شام میں کھڑی ہوں گی، رسیاں بندھی ہوئی ہوں گی شانوں میں، سکینہ کے گلے میں رسی ہوگی. بس 2 لمحوں کی زحمت آج اور کل. مجھ سے راستے کے یہ مسائل سن لیں کہ کوفے میں راستے سے قافلہ کچھ دور آگے بڑھا. آپ ان زخموں کا ماتم کرتے ہیں جو زخم بیان کیے گئے، ان غموں کا بھی آپ ماتم کرتے ہیں جو غم بیان کیے گئے. مگر کبھی کبھی ان زخموں کا بھی ماتم کیجئے جو عابد بیمار کے دل پہ لگے ہیں. مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ آج آپ کا بدن تو وطن میں ہے مگر آپ کا دل وطن میں نہیں ہے. آپ اپنے دل سے خواہش کریں کہ گرم زمین پہ لوٹتا ہوا چل عابد بیمار کے قدموں تک. مگر یہ کہنا کہ عابد بیمار کے پیر اتنے زخمی ہیں کہ پیروں پہ گوشت نہیں ہے، ہڈیاں برآمد ہو چکی ہیں. 2 جملے بس، 2 جملے. قافلہ کچھ آگے بڑھا. مسجد سے ایک ضعیف کوزہ شخص نکلا، کمر خمیدہ تھی، عصا کو ٹیک کے آیا. غور سے عابد بیمار کو دیکھا اور دیکھ کے کہا، تم نے ایک مسلم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی نا؟ اللہ نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا تو ٹھیک کیا. امام نے
بڑی نرمی سے پوچھا کیا تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ کہا کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ کہا ابھی مسجد سے قرآن پڑھ کے چلا ہوں۔ پوچھا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا؟ کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اسے آیت مودت کہتے ہیں۔ کہا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ؟ کہا ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، اسے آیت تطہیر کہتے ہیں۔ کہا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ؟ کہا ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، اسے آیت درود کہتے ہیں۔ لیکن ان آیتوں سے تمہارا کیا کام ہے؟ یہ آیتیں تو آل محمد کے لیے آئی ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا نحن آل محمد، ہم آل محمد ہیں۔ پوچھا قسم کھاؤ؟ کہا واللہ نحن آل محمد۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی ابن الحسین۔ اس نے پوچھا کون حسین؟ فاطمہ کا بیٹا؟ کہا ہاں۔ پوچھا کہاں ہے حسین؟ امام نے کہا وہ دیکھ، وہ لہجے پہ حسین کا سر، وہ عباس، وہ اکبر، وہ قاسم۔ ہو چکی مجلس، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس ایک لمحہ اور کیا گزری آپ کے مولا پر، کس مصائب سے گزرے عابد بیمار، کہاں کہاں زخم ہے عابد بیمار کو۔ گردن و پیر تو زخمی ہے ہی، کلائیاں تو زخمی ہے ہی، لیکن دل کتنا زخمی ہے۔ ایک مرحلہ بس، 2-3 جملے۔ کوفے سے ذرا سا آگے بڑھ کر قافلہ اس قریے کے قریب پہنچا جہاں حبیب ابن مظاہر رہتے تھے۔ بس یہ 2 جملے میں بھی آپ کے ساتھ پرسے میں شامل ہو جاؤں۔ اس حبیب ابن مظاہر کا بیٹا جس کا سن 15-16 برس کا تھا، اپنے ساتھیوں سے کہا سنتے ہیں کوئی قافلہ آ رہا ہے، چلو چل کے دیکھیں۔ آ کے اس راستے کے قریب کھڑے ہو گئے جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ دور سے دیکھا گرد کاہواں نمودار ہوئی۔ اب جو قریب آیا تو دیکھا آگے آگے نیزوں پہ کچھ سر ہیں۔ ایک نیزے پہ دیکھا ایک 18 برس کے کڑیل جوان کا سر ہے، ایک نیزے پہ دیکھا ایک 13 برس کے چاند کا سر ہے، 2 نیزوں پہ دیکھا 8-9 برس کے بچوں کے سر ہیں، اور ایک نیزے پہ دیکھا 6 مہینے کے بچے کا سر ہے۔ تو 34 سروں کے ہجوم میں اب جو غور سے دیکھا تو دیکھا بیچ میں باپ کا سر ہے، تو تڑپ کے کہا اللہ یہ تو میرے بابا کا سر ہے، یہ تو میرے بابا کا سر۔ اپنے ساتھیوں سے کہا چلو بڑھ کے اس سر کو چھین لیں۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں نکالی، حملہ کر کے سر کو چھینا، اور رخسار پر رخسار رکھ کے کہا جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کہیں دونوں کے نیزہ پہ لے جاتے۔ عابد بیمار نے زنجیروں کو تھاما، نجف کی طرف رک کر کے کہا یا علی میرے بابا کا سر، میرے چچا کا سر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار یہ ذکر مختصر اور عبادت مختصر کو قبول فرما۔ حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو برلا، 40 کا موقع ہو ان آنسوؤں کو ذریعہ حسین پہ پہنے کا اہتمام کر دے۔ تجھے واسطہ ابوالفضل عباس کے شاموں کا ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم عباس میں ماتم کے لیے اٹھے، مگر جب ماتم کو ہاتھ اٹھانا تو یاد کرنا تمہارے مولا کے ہاتھ نہیں تھے۔ پروردگار تجھے کربلا کے بھوکوں کا واسطہ، ہمارا رزق اگر آسمانوں میں ہے تو اسے زمینوں پہ نازل کر دے، جو زمینوں کے اندر ہے تو اسے باہر نکال دے، جو دور ہے تو اسے قریب کر دے، جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس میں برکت عطا